والسلام نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے مکہ کی سرزمین کو منتخب کیا، مکہ میں قریش قبیلے کو منتخب کیا، قریش قبیلے میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا۔ اب بنو ہاشم کو کیوں منتخب کیا؟ بنو ہاشم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عزت عطا فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے جو خاندان بنایا جا رہا ہے، سلیکٹ کیا جا رہا ہے، دنیا کے اندر اس سے اعلیٰ ترین اگر کوئی خاندان ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو وہ خاندان عطا فرماتا۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو سب سے اس وقت بہترین خاندان، بہترین نسب، بہترین لوگ اللہ کے نزدیک قریشی تھے، قریش میں سے بنو ہاشم تھے۔ حضور علیہ السلام کے دادا جو تھے ان کا نام حضرت ہاشم تھا۔ ہاشم کا معنی ہوتا ہے، ان کا نام دوسرا تھا، ہاشم کے نام سے مشہور تھے۔ ان کا معنی ہوتا ہے کہ روٹیوں کا سرید بنا کر لوگوں کو کھلانے والا۔ ان کے دور کے اندر مکہ کے اندر قحط تھا، روٹی کم گھروں کے اندر پکا کرتی تھی، کئی لوگ بھوکے رہ جاتے تھے۔ تو ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالا، انہوں نے وہاں پر بہت سارا سرید بنا کر لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو کھلایا کرتے تھے۔ گوشت پکا لیا، بڑا شوربہ ہوا، گوشت ہوا، اور اس کے اندر روٹیاں نچوڑ کر توڑ کے ڈال کر پھر وہ لوگوں کے اندر تقسیم کیا کرتے تھے، اور بڑے سخی مشہور تھے اور بہت ہی حسین و جمیل تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ اس وقت جو بادشاہ تھا نا روم کا، غالباً میں نے کتاب کے اندر پڑھا، مجھے ملک یاد نہیں ہے، روم کے بادشاہ نے حضرت ہاشم کو بلایا تھا اپنے پاس اور ان سے کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دینا چاہتا ہوں، بعد شہزادی کا رشتہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، ایک عزت، مقام، پھر حسن۔ اور وہ حسن جو تھا علماء اکرام نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی سے چمکا کرتا تھا۔ وہ جو عیسائی علماء تھے ان کو پتہ تھا، انہوں نے کہا تھا بادشاہ کو کہ تم اس کو لے آؤ، تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی ہو جائے گی تو پھر تمہارے گھروں کے اندر، بادشاہوں کے گھر کے اندر یہ دولت آ جائے گی۔ لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے کہاں پر لکھ رکھا ہے، یہ اللہ کی تقسیم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو حضرت ہاشم وہ بڑے حسین و جمیل تھے، ان کی شادی بھی مدینہ کے اندر ہوئی۔ حضرت عبد المطلب کی شادی بھی مدینہ کے اندر ہوئی، جو حضرت ہاشم کے اکلوتے بیٹے تھے۔ حضرت ہاشم کا انتقال نوجوانی کے اندر ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ، ان کا انتقال بھی جوانی کے اندر ہوا۔ کچھ علماء کرام نے لکھا ہے کہ 20 سے 25 سال کے درمیان ان کی عمر تھی جب ان کا انتقال ہوا، حضرت عبداللہ کا۔ تو حضرت ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نوازا اور اس طرح ان کو عزت عطا فرمائی کہ وہ مکہ کے اندر قریشیوں کے اندر بڑی عزت والے، بڑے وقار والے بندے تھے، غریبوں کے اندر بڑی خیر خیرات کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت عبد المطلب کے بارے میں پچھلے جمعے میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ ان کو اللہ نے کیسی سرداری دی۔ عبد المطلب جب چاہے زمزم کی کھدائی کر رہے تھے نا، خواب کے اندر بتایا گیا کہ فلانی جگہ پر آپ کھدائی کریں، وہاں سے زمزم کا کنواں نکل آئے گا جو اس وقت چھپا دیا گیا تھا، اس کے اوپر ایک بہت بڑی چٹان تھی۔ تو جب یہ کھدائی کر رہے تھے، ان کے ساتھ ایک بیٹا تھا، کھدائی کرنے کے درمیان ان کے پاس ایک بیٹا تھا۔ تو کھدائی کرتے ہوئے انہوں نے نا اللہ سے نظر مانی، دعا مانگی، منت مانی کہ اللہ تو مجھے 10 بیٹے دے دے، اور 10 بیٹے میرے صحیح سلامت ہوں، میرے ساتھ سامنے بڑے ہوں، تو ان میں سے ایک بیٹا میں تیری راہ کے اندر قربان کر دوں گا، ذبح کر دوں گا تیری رضا کے لیے، تو مجھے 10 دے گا۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا فرما دیے۔ ان 10 کے اندر حضرت عبداللہ بھی تھے۔ جب 10 بیٹے ہو گئے تو انہوں نے قرآن نکالا، قرآن اندازی کی، پرچیوں کے اندر نام لکھا کہ دیکھیں کس کا نام نکلتا ہے۔ 10 بیٹوں کا نام لکھا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی کے اندر سے نور نبوت چمکا کرتا تھا، ان سے زیادہ حسین و جمیل اور کوئی نہیں تھا، مکہ کے اندر بھی اور رشتہ داروں کے اندر بھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 6 پھوپھیاں ہیں، حضرت عبداللہ کی بہنیں تھیں، وہ آ گئی ساری سامنے اپنے والد صاحب کے پاس، حضرت عبد المطلب کے پاس، کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں، آپ ہمارے بھائی کو ذبح نہ کریں، آپ ان کے بدلے میں 10 اونٹ دے دیں، آپ ان کے بدلے میں 10 اونٹ دے دیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے پھر پرچیاں ڈالی 10 اونٹوں کی اور ایک حضرت عبداللہ کی۔ پھر جب پرچی چنی گئی تو پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر انہوں نے کہا 20 اونٹ کر دیتے ہیں۔
کرتے کرتے انہوں نے 100 اونٹوں تک پہنچایا. 20 میں بھی حضرت عبداللہ کا نام، 30 میں بھی حضرت عبداللہ کا نام، 90 میں بھی حضرت عبداللہ کا نام. جب 100 اونٹ ہو گئے نا، ایک طرف 100 اونٹ تھے، ایک طرف حضرت عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، ان کا نام مبارک تھا. تو اس وقت پھر 100 اونٹوں کا نام نکلا. تو حضرت عبد المطلب نے وہ 100 اونٹ اپنے بیٹے کے بدلے میں اللہ کی رضا کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان چھوڑ دیے تھے کہ ان سب کو اللہ کی رضا کے لیے میں نے قربان کر دیا. 100 اونٹ دیے تھے. ایک روایت ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا. اس نے کہا یہ ابن الذبیحین، اے ذبیحین کے بیٹے. تو اللہ کے نبی مسکرائے، مسکرا کر ان کو دیکھا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں واقعہ بتائیے، آپ کو ابن الذبیحین کیوں کہا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے آبا کے اندر 2 ایسے گزرے ہیں جو اللہ کے نام پر قربان ہوئے ہیں. ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ ذبح کرنے کے لیے اللہ کے راستے کے اندر لے کر گئے تھے. اللہ نے جنت کے اندر سے دمبا بھیج دیا تھا. اور دوسرے میرے سگے والد ماجد حضرت عبداللہ. پھر اللہ کے نبی نے یہ سارا واقعہ صحابہ کرام کو سنایا. یہ صحیح حدیث کے ساتھ واقعہ ثابت ہے. تو اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انا ابن الذبیحین، مجھے 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں میں. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. حضور علیہ السلام کے ننیال اور ددیال 5ویں سلسلہ نسب کے اندر جا کر مل جاتے ہیں. یعنی کہ آپ نانا کی طرف سے بھی قریشی ہیں اور دادا کی طرف سے بھی قریشی ہیں. دونوں سلسلہ نسب جا کر 5ویں پشت پر جا کر مل جاتا ہے.